ہمارے نزدیک جو مہینہ ہے جس کو ہم اور آپ رمضان المبارک کہتے ہیں، یہ بڑا عظمت و برکت والا مہینہ ہے۔ اور سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ رمضان ہمیں ملا کس کے ذریعے سے۔ سب سے بڑا پوائنٹ ہے رمضان ملا کس کے ذریعے سے۔ ہم کو کہاں سے ملا رمضان؟ آقا علیہ السلام کے صدقے سے ہم کو رمضان المبارک ملا۔ آج جو ہم رمضان المبارک کی اہمیت و کردار کو ہم نہیں سمجھ رہے، آج ہمارے معاشرے کی کئی وجوہات ہیں جس وجہ سے مسلمان ہر جگہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ کیا وجوہات ہیں؟ آج سب سے بڑی خامی مسلمان کے اندر یہ پائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کو چھوڑ کر ساری دنیا میں بھٹک رہا ہے، نمازوں کو ترک کر رہا ہے، روزوں کو چھوڑ رہا ہے، مالک نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا ہے، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی۔ سب سے بڑا پوائنٹ ہے مسلمان جو ذلیل ہو رہا ہے ہر جگہ، کیا وجہ ہے؟ اپنے ماں باپ کی جو نافرمانی کرے گا، میرا یہ دعویٰ ہے وہ دنیا میں کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس شخص نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا، اس نے رب کائنات کو راضی کر لیا، اور جس نے رب کائنات کو راضی کر لیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا اس نے رب کائنات کو ناراض کر دیا، اور جس نے رب کائنات کو ناراض کر دیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کو جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے۔ ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑی وجوہات ہیں کہ مسلمان کیوں ذلیل ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ پہنچ کر در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اللہ رب العزت نے ہم کو دعا مانگنے کا سبب بتایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے تمام چیزیں کس طریقے سے مانگنا، یہ تمام باتیں ہم کو بتائی، اس کے بعد ہم اس پر عمل نہیں کر رہے، تو اب بتائیے مسلمان کامیاب کہاں سے ہوگا؟ مؤذن 5 وقت مسجد سے یہ صدا بلند کرتا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور ہم کہاں جاتے ہیں؟ چائے کی ٹکری پر۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے، واٹس ایپ چل رہا ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، گفتگو برابر سے نہیں ہوتی ہے۔ مؤذن تو کہہ رہا ہے نا، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم کو کامیابی تو چاہیے لیکن نماز نہیں پڑھنا، تو کامیابی کا خیال ہم کو ملے گی؟ اگر ہم کو کامیابی چاہیے ہے تو ہمیں نماز کا دامن پکڑنا ہوگا، جب جا کے ہم کو کامیابی ملے گی۔ یہ رمضان کا وہ عظمتوں والا مہینہ ہے میرے عزیزوں، اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اور جس کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور یہ جو اب تیسرا عشرہ چل رہا ہے یہ دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ نمازیں ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور یہ جو لیلۃ القدر کی عظیم رات اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ عطا کی ہے، یہ پہلے کی امت کو نہیں عطا کی۔ سب سے بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ لیلۃ القدر کی جو یہ رات عطا کری، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں یہ رات عطا ہوئی، یہ رمضان عطا ہوا۔ اگر مصطفیٰ نہ آئے ہوتے تو نہ ہمیں یہ قرآن ملتا، نہ یہ ہمیں رمضان ملتا، نہ جو آج ہم ایمان کی دولت سے مشرف ہے، نہ وہ ہم کو ایمان ملتا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، جبھی تو آنا حضرت فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باقی خلیل کا بولے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی یہ نعت نبی پڑھی جا رہی تھی، جب نعت نبی پڑھی جا رہی ہے تو ہمارا رابطہ فرض کیا ہے کہ نعت نبی کو بغور سماعت کریں، لیکن آج ہمارے اندر یہ خوبی پائی جانے لگی، یہ غلط عادت ہمارے اندر آ گئی ہے۔ اگر کوئی نعت شریف پڑھتا ہے، کوئی تقریر کرتا ہے، کوئی بیان
بیان کرتا ہے تو آج ہم اس کو سنتے نہیں. یہ فالتو نہیں پڑھ رہے, مصطفیٰ جان رحمت نے چاہا ہے تو ہی پڑھ رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت نے چاہا ہے تو ہی پڑھ رہے ہیں. میرے مصطفیٰ کی شان تو کیا شان ہے. اللہ رب العزت نے اس دنیا درفانی میں 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام کو بھیجا اور آدم سے کہا اے آدم میں نے تجھے نبی بنا کر بھیجا, تو بتا تو کون ہے. اے آدم میں نے تجھے نبوت عطا کی, تو بتا تو کون. اے شیش تجھے نبی بنایا, تو بتا تو کون. اے صالح تجھے بینائی دی, تو بتا تو کون. اے یوسف تجھے حسن و جمال سے مالا مال کیا, تو بتا تو کون. اے ابراہیم تجھے نانے نمرود میں بڑے گلزار بنایا, تو بتا تو کون. اے اسماعیل تجھے چھری سے بچایا, تو بتا تو کون. اے موسیٰ تجھے جمال, اے موسیٰ تجھے جلال دیا, تو بتا تو کون. اے عیسیٰ تمہیں جمال دیا, تو بتا تو کون. ابھی تک یہی ہوتا آتا رہا. آدم تو بتا تو کون, عیسیٰ تو بتا تو کون, شیش تو بتا تو کون, موسیٰ تو بتا تو کون. لیکن جب 12 ربیع الاول کی دن میرے مصطفیٰ جان رحمت حضرت عبد المطلب کے گھر پیدا ہو رہے ہیں تو مصطفیٰ نے کچھ نہیں کہا. مصطفیٰ خاموش ہے اور رب اعلان کر رہا ہے اے مصطفیٰ تم کیا بیان کر. اے مصطفیٰ, مصطفیٰ خاموش ہے, رب بیان کر رہا ہے. اے مصطفیٰ, مصطفیٰ خاموش ہے, رب یہ بیان کر رہا ہے. وہی زمان آرہا حضرت بتاتے ہیں کہ سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بارہ وبارہ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے جو کہے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. ہم سبوں کو رضا مستا دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. یہ شان ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت کی. مصطفیٰ خاموش ہے, رب کائنات بتا رہا ہے مصطفیٰ کون ہے, اور مصطفیٰ بتا رہے ہیں اللہ رب العزت کون ہے. یہ آج ہم کو جو لیلۃ القدر کی رات عطا ہوئی مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں عطا ہوئی. یہ لیلۃ القدر کی وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرتا ہے اور وہ زندگی بھر عبادت کرتا رہے لیکن اس لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کا جو ثواب ہے وہ زندگی بھر کرتا رہے, اس ثواب کو وہ نہیں پا سکتا. یہ وہ عظیم رات ہے. یہ رات ہم کو کیسے عطا ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے بیان فرما رہے تھے کہ اے میرے صحابہ, بنی اسرائیل ایک قوم ہے, اس میں اللہ کے ایک ولی حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ وہ بڑے عبادت گزار تھے. رات بھر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور دن میں روزہ رکھا کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں جہاد کیا کرتے تھے, یعنی جنگ کیا کرتے تھے. انہوں نے ہزاروں سال عبادت کی, کیونکہ پہلے لوگوں کی عمر طویل ہوا کرتی تھی, کافی طویل ہوا کرتی تھی. انہوں نے ہزاروں سال عبادت کری, یہاں تک کہ ان کا یہ مرتبہ تھا, ان کا یہ عالم ہو گیا تھا اگر وہ لوہے کی زنجیر کو پکڑ لیا کرتے تھے تو وہ ان کی کرم سے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ ٹوٹ جایا کرتے تھے. یہ عالم تھا ان کا. جب کافر اور مشرکین کو یہ معلوم ہوا کہ شمعون کے اوپر اب کوئی غلبہ, کوئی اب کچھ میٹر ان کے اوپر کام آنے والا نہیں, تو ان کی جو بیوی تھی وہ بڑی چالاک تھی, مکر و فریب والی تھی. تو ان کو پیسہ دے لا کے ان کو گمراہ کر کے حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر دیا اور ان کو شہید کر دیا. جب حضرت شمعون کا یہ واقعہ صحابہ اکرام نے سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب, پہلے کے زمانے کے جو نبی تھے اور ان کی جو امت تھی ان کی عمریں کافی طویل ہوا کرتی تھی, وہ اتنی عبادت کیا کرتے تھے. ہماری عمریں اتنی طویل نہیں ہیں, ہم اتنی عبادت نہیں کر سکتے, ہم اتنی نیکیاں اکٹھا نہیں کر سکتے. حضرت شمعون نے 1000 سال عبادت کری, ہم ان کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے. جب مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو رنجیدہ ہو گئے, اپنی امت کے حال پر رنجیدہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کو مصطفیٰ جان رحمت کا یہ رنجیدہ حال
تعالیٰ نے مصطفیٰ کا یہ حال دیکھنا گوارا نہ کیا اور یہ آیت نازل کرا دی کہ اے مصطفیٰ جاؤ اپنی امتوں سے کہہ دو جو اس رات میں عبادت کرے گا وہ 1000 سال سے عبادت کرنے کے زیادہ ثواب پائے گا۔ یہ وہ رات ہمارے اور آپ کے بیچ ہے، اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس میں عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، نمازیں ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ قرآن پاک تو 23 سال کی مدت میں نازل ہوتا رہا، لیکن قرآن پاک اس مہینے میں لوح محفوظ سے بیت المعمور پر نازل ہوا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ قرآن کیا ہے، اور قرآن خود ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ہم نے جو قرآن پہ نازل کیا ہے وہ مومنین کے لیے رحمت ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جو قرآن سے ہٹا اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ آج اگر ہمارے سر میں درد ہوتا ہے تو ہم قرآن کی ایک آیت کو پڑھ کر دم کر دیتے ہیں تو ہمیں شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ مومن کی بات بتا رہا ہوں، قرآن نے خود کہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنین کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ اگر ہمارے سر میں درد ہوتا ہے تو ہم حافظ جی سے پانی بھروا کر لے آتے ہیں، گرمی پی لیتے ہیں، ہم کو شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن جب قرآن سے کوئی ہٹتا ہے، اللہ سے منہ پھیر لیتا ہے، تو قرآن کیا فرماتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن جیسی وہ بڑی نعمت، بڑی کتاب عطا کری کہ قرآن خود کہتا ہے، اب اس سے زیادہ بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن نے خود تو فرما دیا کہ مومنی کے لیے میں شفا بھی ہوں، رحمت بھی ہوں۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے؟ قرآن پر عمل کریں، قرآن کی باتوں کو سمجھے۔ قرآن نے کہا اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا، کہ نماز بے شک نماز پر سے حد کرو لیکن ان کے مقرر وقت پر۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نماز فجر کی ہوتی ہے تو سوچتے ہیں سو جاتے ہیں، ظہر پڑھ کے قضا ادا کریں۔ اگر ہمیں یہی کرنا تھا تو قرآن بھی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا، بے شک ہم نے مومنوں پر نماز فرض کی ان کے مقرر وقت پر۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے؟ نماز مقرر وقت پر پڑھیں، جو وقت جس نماز کا ہے اس نماز کو اس وقت پر پڑھیں۔ لیکن ہمیں بڑی سہولیتیں مل چکی ہیں، آج ہم روزہ رکھ لیتے ہیں اور جا کر فجر کی نماز ادا کری، جا کر اے سی چلائی، جا کر سو گئے۔ اب وہ بھائی جان کب اٹھ رہے ہیں؟ مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا ہے اور وہ بستر پہ سوئے ہوئے۔ آج کے نوجوان کا حال میں بتاؤ، آج کے نوجوان کا یہ حال ہے، فجر کی نماز ادا کری، جا کے سو گئے بستر میں۔ اماں سے کہہ دیا اماں آپ نہ مجھے اٹھانا، مغرب کی نماز چلو، روزہ کھولنے کے ٹائم ہو جب میں اٹھ جاؤں۔ آج کل کی مائیں بھی بہت اچھی ہیں، وہ اپنے بابو کو اٹھاتی تک نہیں، سوتا رہا بندہ۔ ماں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ روزہ ہم پر فرض ہے، اور روزے کی حالت میں جو قرآن ادا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور روزے دار کی منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے۔ اب سوچ لیجیے روزہ ایک اگر ہم روزہ چھوڑتے ہیں تو اس کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ ایک روزہ ہم آدمی کہہ دیتا ہے آج میری ہمت نہیں پڑ رہی، آج روزہ چھوڑ کے کل لگ رہی ہے، ابھی 30 روزے باقی ہیں۔ تو ایک روزہ چھوڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ اگر کوئی قصدن ایک روزہ چھوڑتا ہے تو اس کو اس کی قضا 60 روزے رکھنا پڑے گا، مسلسل 60 روزے، لگاتار 60 روزے رکھنا پڑے گا۔ اگر کسی شخص نے ایک روزہ چھوڑا اور 59 روزے رکھ لیے اس کی قضا کے طور پہ، اور 60واں روزہ نہ ہوا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اب اس کو فرض ہے کہ دوبارہ اسٹارٹنگ سے شروع کریں۔ اب سوچ لیجیے ایک روزہ چھوڑنے کا اتنا بڑا کفارہ ہے کہ ایک روزہ چھوڑنے پر ہم کو 60 روزے رکھیں گے، پھر بھی اس روزے کا ثواب کو نہیں پہنچ پائیں گے۔
اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ روزے کی فضیلت کو سمجھیں، رمضان مبارک کی فضیلت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا کیا، قرآن عطا کیا، نماز عطا کی، اتنے عظیم عظیم تحفے ہم کو عطا کرے، لیکن آج ہم کو سہولیتیں ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں علم کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جب ہمارے اندر علم آئے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی سمجھیں گے، ہمیں رسول کا کس طریقے سے احترام کرنا ہے یہ بھی سمجھیں گے، اپنے ماں باپ کی کیسے فرما برداری کرنا ہے یہ بھی سمجھیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں علم سیکھنا پڑے گا۔ قرآن کی ارشاد ہے نا، قرآن یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو مصطفیٰ جان رحمت نے کہا کبھی ہرگز نہیں، بے علم اور علم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن کا ارشاد ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، قرآن نے فرمایا، قرآن یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ علم والے اور بے علم والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں اب آپ کو چاہیے کہ علم دین سیکھیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانیں، رسول پاک کا ہمیں کس طریقے سے احترام کرنا ہے یہ سمجھیں، اپنے ماں باپ کی کس طریقے سے فرما برداری کرنا ہے۔ جب ہم علم حاصل کریں گے تو یہ تمام چیزیں ہمارے سمجھ میں آ جائیں گی۔ جب ہم تمام چیزیں سمجھ لیں گے، اللہ کو ایک جانیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جانیں گے، اللہ کا رسول جانیں گے، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہمارے لیے جنت ہے، ہمارے لیے جنت ہے۔ اگر آج ہمارے اندر علم ہوتا تو کبھی ہم یہ نہ کہتے کہ مصطفیٰ ہمارے طریقے ہیں، اللہ، کبھی ہم نہ کہتے مصطفیٰ ہمارے طریقے ہیں۔ مصطفیٰ کے چچا کے بھائی حضرت مولانا کائنات نے کبھی نہیں کہا کہ یہ مصطفیٰ میرے بھائی ہیں، کبھی نہیں کہا، ہمیشہ مصطفیٰ مصطفیٰ جانے رحمت، مصطفیٰ جانے رحمت، کبھی نہیں کہا کہ مصطفیٰ میرے بھائی ہیں۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں کہ مصطفیٰ ہماری طرح عام بشر ہیں، ہمارے بڑے بھائی کی طریقے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ علم ہوتا تو ہم کبھی اپنے مصطفیٰ جانے رحمت کو اپنے طریقے نہ کہتے۔ اگر آج ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو آج ہمارا سب سے پہلا ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، آج ہمارے سب سے پہلے ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت کی دین کے اوپر آ جائے تو حضرت امام حسین نے کربلا میں جا کر یہ دکھا دیا، اور اپنے ننھے علی اصغر کو قربان کر کر دکھا دیا۔ اگر ایک علی اصغر تو کیا، اگر 1000 علی اصغر ہوتے تو میں ایک ہی کر کے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرا دیتا۔ اگر آپ کی عزت میں آ جائے تو آپ کے گھر والے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن نبی کے دین کے اوپر اگر کوئی آ جاتی ہے تو نبی کا گھرانہ اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت امام حسین نے کربلا کے آخری کربلا کے میدان میں اپنی نماز نہ چھوڑی، اور آج ہم ذرا سے عیش و آرام کے لیے اپنی نمازیں قضا کر رہے ہیں، ذرا سے عیش و آرام کے لیے روزے چھوڑ رہے ہیں، مالک کے نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ جو ادا نہیں کرتا بڑا عذاب ہے، جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا بڑا عذاب ہے۔ قیامت کے دن روایتوں میں آتا ہے وہ گنجے سانپ سے ملاقات کرے گا، آپ نے جو مال نہیں نکالا زکوٰۃ کا اس کو گنجے سانپ کی صورت میں اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور وہ آپ کی بانجیں پکڑے گا، اس کو پکڑ کے کھینچے گا اور سیدھا آپ کے منہ میں انٹری کرے گا۔ اتنا بڑا عذاب ہے۔ آج جو یہ زکوٰۃ نہیں دیتے، قیامت کے دن وہی زکوٰۃ، یہی پیسہ، یہی سونا، یہی چاندی ان پگھلا کر ان کی پیٹوں میں داغا جائے گا۔ جو آج زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صدقہ ادا نہیں کرتے، جو غریبوں کا حق ہے، غریبوں کا حق مانتے ہیں، بڑے عذاب ہیں میرے مسلمانوں، میرے بھائیوں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی آیتیں جو ہمیں بتا رہے ہیں ہم اس پر عمل کریں۔ رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہم اس پر عمل کریں، صحابہ کے نقش قدم پر چلیں، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلیں۔ اگر ہم ان نقش قدم پر چلیں گے، اللہ کو ایک جانیں گے، مصطفیٰ جان رحمت کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے،
تو ہمارے لیے بھلائی ہے، کوئی خسارہ نہیں ہے. ہمیں جتنا ہو سکے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، رسول پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، سنت و شریعت کا پابند بننا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر نماز کا پابند بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے بیان کرنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آئیے سب مل کر پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.